بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں پروگرام کاروان حسینی از مدینہ تا مدینہ کے حوالے سے حاضر ہوں، چونکہ یہ پروگرام جو ہے کئی ایک مراحل میں تقسیم ہے، اور اس پروگرام کو بیان کیا جا رہا ہے کتاب الرکب الحسینی، جو کہ ایک علماء کے ایک مجموعہ نے لکھا ہے، اور بندہ ناچیز اس حوالے سے جو مرحلہ بیان کرے گا وہ رکب حسینی الی شام، کوفہ سے شام کی طرف، پھر شام میں رکب حسینی کا بقا، اور شام سے مدینہ تک۔ اور یہ اس موسوعہ رکب الحسینی کی آخری جلد ہے، جس میں چھٹی جلد، جس میں یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے، اور اس کی جو تالیف ہے وہ محمد امین الامینی نے اس کو مرتب کیا ہے، چونکہ ہر جلد کی ذمہ داری ایک علیحدہ عالم نے اپنے گردن پہ لی تھی۔ ان مطالب کو مصنف نے 3 فصلوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک فصل کہ شام میں اہل بیت کا کیا کردار رہا، دوسری فصل شام سے اہل بیت کا نکلنا مدینہ کی طرف، یعنی کربلا سے ہوتے ہوئے، اور تیسری فصل جو ہے وہ مدینے میں ان کا پہنچنا ہے۔ تو ہم اپنے گفتگو کا آغاز پہلی قسط کا یہاں سے کرتے ہیں، پہلی فصل سے، کہ شام میں اہل بیت کا کیا کردار رہا۔ سب سے پہلا مطلب کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعوان و انصار کے شہید ہونے کے وقت شام کی کیا صورتحال تھی۔ اور جب ہم شام بولتے ہیں تو اس وقت شام ان تمام علاقوں پہ بولا جاتا تھا، جس میں لبنان آ جاتا ہے، جس میں مصر کے علاقے آ جاتے ہیں، جس میں فلسطین آ جاتا ہے، چونکہ شام اس وقت ایک بڑی ریاست ہوتی تھی اور بہت سارے علاقے اس کے اندر داخل ہوتے تھے۔ دارالحکومہ جو ہے وہ دمشق ہوا کرتا تھا بنی امیہ کا، تو یزید جو ہے وہ دمشق میں تھا۔ روایات میں ہے کہ جب روز عاشور امام علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ ہوا تو شام میں کئی ایک معجزات اور کرامات ظاہر ہوئیں، جو عام روٹین سے ہٹ کر کے واقعات تھے، جو ایک نشانیاں تھیں۔ اس میں کئی ایک روایات نقل ہوئی ہیں۔ راوندی نے کتاب السنہ میں نقل کیا ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو یزید ابن ابی زیاد کہتا ہے کہ میں 15 سال کا تھا، تو ایک ورس قسم کی بوٹی ہے جو بالکل راکھ ہو گئی، اور آسمان جو ہے وہ سرخ ہو گیا، اور سورج گرہن لگ گیا، اس حد تک کہ ہمیں دن کو سیارے نظر آنے لگے، ہمیں دن کو ستارے نظر آنے لگے تاریکی کی وجہ سے، اور لوگوں نے اس حد تک گمان کیا کہ شاید قیامت آ گئی ہے، اور کوئی پتھر نہیں اٹھایا گیا مگر یہ کہ اس کے نیچے خون ہوتا تھا۔ اور بھی کئی ایک نے اس طرح کی روایات نقل کی ہیں۔ یہ اس وقت وہاں کے زمینی حالات تھے۔ لوگوں کی کیا پوزیشن تھی؟ بعض اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ لوگوں نے جب سنا کہ نواسہ رسول شہید ہو گئے ہیں تو سب کے سب لوگ غمگین تھے، سوائے 3 طرح کے لوگ۔ ایک اہل بصرہ، ایک اہل دمشق،
اور بنو امیہ، بعض میں بنو امیہ ہے، بعض روایات میں بنو عثمان ہے، اور بعض میں آل حکم بن عاص ہے، آل حکم بن ابی العاص۔ صرف یہ لوگ تھے جنہوں نے کوئی مصیبت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ برعکس خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل بصرہ کو پرانی دشمنی تھی جنگ جمل میں شکست کھانے کی وجہ سے، اور اہل دمشق ویسے بنی امیہ کی تربیت سے وہ پرورش چڑھے اور بڑے ہوئے، تو اصلاً وہ دشمنی اہل بیت ہی میں وہ جوان ہوئے، اور آل عثمان اور آل حکم بھی معروف تھے اہل بیت کی دشمنی میں۔ اس لیے شیخ جعفر بن محمد بن قولوہ نے کامل الزیارات میں یہ روایت نقل کی کہ لما مضى الحسین بن علی علیہ السلام، جب حسین ابن علی شہید ہوئے، بکا علیہ جمیع ما خلق اللہ، اللہ نے جو جو چیز خلق کی تھی وہ امام علیہ السلام کی شہادت پہ روئی، الا ثلاثۃ اشیاء، سوائے تین کے، البصرہ و دمشق و آل عثمان۔ لیکن عرض کی ہے بعض میں آل بنی امیہ ہے اور بعض میں آل حکم بن ابی العاص ہے۔ تو جہاں چرند پرند پتھر درخت گریا کر رہے تھے، وہاں کچھ ایسے بدبخت انسان تھے کہ جو خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ یعنی انسان کبھی اس مرحلے میں بھی پہنچ جاتا ہے کہ وہ حیوانوں، درختوں، حتیٰ کہ پتھر سے بھی زیادہ بے حس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ جو پیش آیا وہ یہ ہے کہ یزید نے آرڈر بھیجا ابن زیاد کی طرف کہ امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو اور امام علیہ السلام کے سر کو شام کی طرف روانہ کیا جائے۔ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں، یہ ابن زیاد کی کارستانی تھی، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ یہ یزید کے آرڈر سے ہوا۔ ابن سعد نے طبقات میں لکھا کہ یزید کی طرف سے ایک پیغامبر آیا، ایک ایلچی آیا ابن زیاد کی طرف، یأمر عبید اللہ ان یرسل الیہ بثقل الحسین ومن باقی من ولدہ واہل بیتہ ونسائہ، کہ یزید کہہ رہا ہے کہ حسین کا جو ساز و سامان، جو اس کے اولاد میں سے بچے ہیں، جو اس کے اہل بیت ہیں، جو اس کی خواتین ہیں، سب کو میری طرف روانہ کیا جائے۔ تو ابن زیاد نے ابو خالد زکوان کو 10,000 درہم دیا اور کہا کہ ان کو تیار کرو اور شام کی طرف لے جاؤ۔ سید ابن طاؤس نے بھی ملحوف میں یہ چیز لکھی ہے، اور ابن جوزی نے بھی، جو کہ اہل سنت علماء میں سے ہے، ابن سعد جس کا حوالہ دیا وہ بھی اہل سنت علماء میں سے ہے، کہ اس طرح کا پیغام یزید نے لکھا تھا، اور اس کے کہنے پر ابن زیاد نے یہ سارا کچھ روانہ کیا تھا۔ وہ سر کس بدبخت نے اٹھایا ہوا تھا جو سر نیزے پہ بلند کیا گیا، جو کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کی زینت بنتا تھا، کبھی مولا علی علیہ السلام کی گود کی زینت بنتا تھا، کبھی فاطمہ زہرا کی گود کی زینت بنتا تھا۔ وہ دنیا کا کون بدبخت تھا جس نے کوفہ سے شام تک وہ سر نیزے پہ اٹھایا؟ اس میں تاریخ مختلف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ زہر ابن قیس الجعفی ہے۔ اکثر مورخین اسی کے بارے میں لکھتے ہیں۔ شیعہ علماء میں سے جو تبری ہیں، چونکہ تبری دو ہیں، اہل سنت کے بھی معروف مورخ ہیں تبری، اور شیعہ علماء میں سے بھی معروف ہیں تبری، نام بھی دونوں کا محمد بن جریر ہے۔ انہوں نے روایت نقل کی ہے دلائل الامامہ میں، اپنی کتاب دلائل الامامہ میں،
کہ جس آدمی نے امام حسین علیہ السلام کا سر اٹھایا وہ زہر ابن قیس الجعفی تھا، اور جب یہ داخل ہوا یزید پر تو یہ انعام کا مطالبہ کر رہا تھا کہ اس کو انعام دیا جائے، اور اس کے ساتھ ابو بردہ بن عوف الازدی بھی تھا، اور طارق بن ابی زبیان بھی، اور بھی کچھ لوگ تھے۔ شیخ مفید نے ارشاد میں جب یہ واقعہ لکھا تو انہوں نے بھی زہر ابن قیس کا لکھا کہ ان کو بھیجا ابن زیاد نے کہ جائیں اور وہ امام حسین علیہ السلام کا سر جو ہے وہ یزید کی طرف لے جائیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ آدمی محفظ بن ثعلبہ العائدی تھا۔ یہ قول برادری نے لکھا ہے اپنی کتاب انساب الاشراف میں کہ عبید اللہ بن زیاد نے امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کو توقو میں جکڑا، خواتین اور بچوں کو تیار کیا، اور پھر محفظ بن ثعلبہ کے ساتھ جو ہے ان کو روانہ کیا، اور شمر بھی ساتھ تھا۔ اور عوانہ بن حکم سے روایت کی کہ جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا کربلا میں تو ان کے راس کو خولی بن یزید نے قلم کیا اور ابن زیاد کی طرف لے آیا، تو ابن زیاد نے محفظ بن ثعلبہ کے ساتھ یزید کی طرف روانہ کیا۔ یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عمر ابن سعد ہے کہ جو ملعون جو ہے سر اٹھا کر لے گیا ہے، لیکن یہ قول صرف شبراوی نے لکھا ہے اپنی کتاب الاتحاف بحب الاشراف میں۔ کہتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص جو ہے وہ امام علیہ السلام کا سر لے کر کے گئے ہیں، اور ساتھ امام زین العابدین بھی توقوں میں جکڑے ہوئے تھے اور وہ بھی ساتھ تھے۔ اس کے بعد اگلا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، امام حسین علیہ السلام کا یہ لوٹا ہوا لشکر یہ شام میں کس حالت میں پہنچا؟ عجیب و غریب حالت تھی، بے وارث یہ لشکر تھا، بغیر پلانوں کے، یا ایسے پلان جن پر کچھ نہیں ڈالا گیا تھا۔ خواتین اور بچوں کو بٹھایا گیا، جن کے گرنے کا خوف ہوتا تھا ان کو رسیوں میں باندھ دیا گیا۔ ظلم کی حد تھی کہ جب اپنے عزیز و اقارب کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آتے اور رونے کی آواز بلند ہوتی تو سروں میں نیزے مارے جاتے تھے۔ اس حالت میں ان مظلوموں کو ایک منزل سے دوسری منزل، دوسری منزل سے تیسری منزل ایسے قیدی بنا کر لے کے جایا گیا جیسے ترک اور دیلم کے قیدی ہوتے ہیں، جبکہ یہ اہل بیت نبی کے افراد تھے۔ اس حالت میں ان کو شام میں پہنچایا گیا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے یہ روایت مروی ہے، فرماتی ہیں قد علم اللہ ما سار الینا قتل خیرنا ونسکنا کما تساق الانعام وحملنا علی الاکتاب۔ اللہ جانتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے خیر اور اچھے ہمارے سرداروں کو مار دیا گیا اور ہمیں ایسے قیدی بنا کے گھسیٹ کر لے گئے جیسے حیوانوں کو لایا جاتا ہے، اور ہمیں پلانوں پر سوار کیا گیا۔ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔